آداب بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ یہ 8th کلاس کا سبق نمبر 1 ہے، ماں کا خواب۔ بہت پیاری نظم ہے علامہ اقبال صاحب کی، ماں کا خواب۔ تو ماں خواب دیکھ رہی ہے اس نظم میں، اور اس کا بیٹا جو ہے رخصت ہو گیا، یعنی وفات، مر گیا ہے وہ۔ تو اس کے بعد کی جو کیفیت ہوتی ہے گھر والوں کی، وہ بیان کی گئی ہے۔ اور وہ کہاں اصل میں گھر والے بہت رنجیدہ، اس میں انہیں یاد کرنا، رونا، تڑپنا، تو جس سے مرنے والے کی اس میں روح کو یا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہے اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کی جائیں، اس کے حق کے لیے غریبوں کی مدد کی جائے اس کے نام پہ، تب تو ہے۔ تو اسی کو علامہ اقبال صاحب نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا، کیونکہ یہ دنیا کیا ہے، یہاں فانی ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی ایک ٹائم کے بعد، تو یہ مرنا تو برحق ہے۔ تو اسی کے اوپر ہے یہ ماں کا خواب۔ میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب، بڑھا اور جس سے میرا اعتراف، یہ دیکھ کر میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں، لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، قدم کا تھا دہشت سے اٹھنا محال، جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی تو دیکھا قطار ایک لڑکے کی تھی۔ میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب، بڑھا اور سب سے میرا اعتراف، یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں، لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، قدم کا تھا دہشت سے اٹھنا محال، جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی تو دیکھا قطار ایک لڑکے کی تھی۔ پہلے تو شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ ایک رات ماں نے خواب دیکھا، وہ خواب کچھ اس طرح تھا کہ خواب دیکھ کر ماں کی بے چینی بڑھ گئی، یہ دیکھ کر ماں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ ماں نے خواب میں دیکھا کہ وہ کہیں جا رہی ہے، چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے، اندھیرا ہونے کی سبب سے کیا ہو رہا ہے کہ سبب سے کیا راستہ تلاش کرنا مشکل پڑ رہا ہے اسے، کیا لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال۔ تو اندھیری رات کی وجہ سے خوف میں ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کا جسم کے رو کانپنے لگا، اور خوف کی وجہ سے قدم اٹھانا بھی مشکل پڑ جاتا ہے نا۔ تو وہ اس طرح کے حالات تھے اس کے خواب میں۔ جو کچھ حوصلہ پا کے پھر اس نے ہمت کی، حوصلہ، اور جیسے ہی اس نے ہمت کی تو ہمت کر کے ماں نے آگے قدم بڑھایا تو لڑکے کی ایک قطار دیکھی۔ کیا دیکھی؟ اس نے جیسے ہی انہوں نے قدم بڑھائی، ہمت کری، تو انہوں نے ایک لڑکوں کی کیا دیکھی؟ قطار دیکھی۔ تو یہ جو فوٹو ہے دیکھیے، یہ ماں کیا ہے، خواب دیکھ رہی ہے، اور بچہ کہیں ہے، یعنی وہ مر گیا۔ زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے، دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے، وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں، خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں۔ اس میں کیا ہے، زمرد جو ہے یہ ایک طرح کا کیا ہے، سبز رنگ پوشاک پہنے ہوئے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے کیا ہیں، دیے ہیں، دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے۔ تو سب ان لڑکوں کے ہاتھوں میں کیا دیے ہیں، وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں، یعنی قطار کے ساتھ ہیں، ایک جو لائن ہوتی ہے جیسے پی ٹی میں ہوتی ہے آپ کی لائن، تو اس طرح سے ایک لائن میں ہیں وہ لوگ، اور پتہ نہیں ہے خدا جانے وہ کہاں جا رہے ہیں۔ اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر، مجھے اس جماعت میں آیا نظر۔ ماں کیا ہے، ماں لڑکوں کی قطار دیکھ کر کچھ سوچ رہی تھی کہ اچانک اس کا کیا ہے، اس کا لڑکا اسی جماعت میں آیا نظر۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا اسی جماعت میں، تو وہ ایک دم کیا ہوئی، خوش ہو گئی۔ کیا ہے، وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا، دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا۔ ماں نے دیکھا کہ اس کا بیٹا لڑکوں کی قطار میں گیا سب سے پیچھے ہے، اور آہستہ آہستہ چل رہا تھا، اس کے ہاتھوں میں دیا بجھا ہوا تھا، یعنی جل نہیں رہا تھا اس کا دیا۔ کہا میں نے پہچان کر میری جان، مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں، یعنی ماں اپنے آپ سے، بیٹے سے مخاطب ہو کے اپنے آپ میں
کہ ماں اپنے بیٹے کو پہچان کر بولی، اے میرے پیارے بیٹے، تم مجھے چھوڑ کر کہاں آ گئے ہو؟ یعنی تم کہاں آ گئے ہو جو کہ میں اکیلی رہ گئی ہوں، تمہاری یاد میں تڑپ رہی ہوں۔ جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار، اور ہوتی ہوں ہر روز اشکوں کے ہار۔ تو کیا ہے، غمگین ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ میں تمہاری جدائی کیسے برداشت کر سکتی ہوں، تم تو دور رہ کر میں ہر دم بے چین رہتی ہوں اور ہر وقت تمہیں یاد کر کر کے روتی رہتی ہوں۔ تو کیا ہر ٹائم بے چین ہے، یاد میں ہے اس کی اور روتی رہتی ہے وہ۔ نہ پرواہ ہماری ذرا تم نے کی، گئے چھوڑ اچھی وفا تم نے کی۔ ماں جو ہے اپنے بیٹے سے شکایت کر رہی ہے، غم میں ہے کیونکہ وہ تو وہ اپنے بیٹے سے شکایت کرتی ہے کہ بیٹا تم مجھے چھوڑ کر کہاں آ گئے ہو؟ تم نے ہمارا ذرا بھی خیال نہ کیا، یہ نہ سوچا میں تمہارے بغیر کیسے زندگی گزاروں گی۔ اگر تم میں تھوڑی سی بھی وفا ہوتی تو تم ایسا نہ کرتے، یعنی اسے ماں کو چھوڑ کے نہ آتے۔ جو بچوں نے دیکھا میرا بے جو تاب، دیا اس نے منہ پھیر کے یوں جواب۔ تو بچے نے کیا جواب دیا؟ بچے نے اپنی ماں کو رونے دھونے سے بہت غمگین ہے۔ بچے نے اپنی ماں کی بے قراری دیکھی تو ناراضگی سے منہ پھیر کر اپنی ماں کو جواب دیا۔ کیا ہے، ایک دم منہ پھیر لیا ماں کی طرف سے، اور پھر اس نے جواب دیا کہ رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری۔ بیٹا ماں سے کہتا ہے کہ تجھے میری جدائی رلاتی اور تڑپاتی ہے، اور تو میرے غم میں اندر ہی اندر گھٹتی رہتی ہے، لیکن اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ تیرے آنسوؤں سے حوصلہ پست کر دیتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا، دیا پھر دکھا کہ یہ کہنے لگا، سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے۔ تو کیا ہے، ماں کے آنسو کیا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہے، اس نظم میں کیا ہے، اس کے جو ماں کے جو آنسو ہیں، جو تڑپ ہے، اس کی وجہ سے کیا ہے، اس بچے کو کیا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہے، اس کا دیا جو ہے وہ بجھ گیا، اور اس کی وجہ سے وہ بھی غمگین ہے، اور وہ بھی کیا سب بچوں قطار میں کیا ہے، بچوں سب سے پیچھے ہے۔ تو جو ہے مرنا جو ہے برحق ہے، یہ دنیا تو جانی ہے، ہر کسی کو جانا ہے۔ تو اس میں گھر والوں کو یہ نہیں ہے کہ اس کی یاد میں تڑپ رہے ہوں، اور اس کے اچھا ہے تو اس کے اچھائی کے لیے کام کیے جائیں، اور دوسروں کی مدد کی جائے، کیونکہ یہ تو برحق ہے، اس کے حق کے لیے دعائیں کی جائیں۔ تو یہی علامہ اقبال صاحب نے میسیج دیا اس میں۔ اور دوسرا مرکزی خیال اس میں یہ بھی ہے کہ جن کے ماں باپ کے رونے دھونے سے بچوں ایک دم جو ماحول رہتا ہے، تو ان گھر والوں کے، ان کے بچوں کا کیا رہتا ہے، ان کے جو ہے حوصلے جو ہے کسی بھی کام کرنے کی کیا، وہ ان کا ایک ایسے رکاوٹ بن جاتا، صحیح ہے، یعنی وہ بچے اچھے سے کوئی بھی کام کر نہیں پاتے، جن گھر میں ماحول ایک دم ماں باپ کا رونے جیسا ہو، غمگین جیسا ہو، تو کیا ماں باپ کا ساتھ بھی ہے۔ تو دو مرکزی خیال ہیں، لیکن اصل میں یہ مرکزی خیال آج کرم کے، لیکن جو حقیقت میں جو ہے وہ اس میں ایک مرنے کے بعد کے جو واقعہ پورا کس طرح سے بہت اچھے طریقے سے علامہ اقبال صاحب نے ظاہر کیا ہے، ماں کا خواب۔ چلیے اس کا سوال جواب کر لیتے ہیں، لیکن پہلے ورڈ میننگ کر لیتے ہیں۔ اوکے، سب کسے کہتے ہیں؟ اسرا بے چینی، لرزنا کانپنا، راستہ، سیاہی کالا پن یا اندھیرا، ایک دم اندھیرا، ڈارکنیس۔ اوکے، دہشت خوف یا ڈر، محال مشکل، حوصلہ ہمت، زمرد سبز رنگ کی قیمتی پتھروں کا نام، رواں چلتے ہوئے، زمرسی پوشاک یعنی ہرا لباس، پسر بیٹا، جماعت، غزوہ، پیچ و تاب کھانا، یعنی یہ کیا محاورہ ہے، دل ہی دل میں غم و غصے سے گھٹنا،
سوچیے اور بتائیں۔ خواب میں ماں نے اپنے بیٹے کو کس حال میں دیکھا؟ پہلا سوال ہے یہ۔ دوسرا سوال ہمارا ہے ماں نے آگے بڑھ کر کیا دیکھا؟ تو اس کی دیکھیے سوال جواب کر لیتے ہیں۔ اوکے بچوں، اس سلائڈ میں ہم اس کے سوال جواب کر لیتے ہیں۔ میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب بڑا، اور جس سے میرا اضطراب، یہ دیکھ کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں، لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، قدم کا تھا دہشت سے اٹھنا محال، میں سوئی جو اٹھنا محال۔ تو حوالہ یا خلاصہ صحیح ہے، حوالہ کہہ لیجئے یا سیاق و سیاق۔ تو حوالہ کیا ہے؟ یہ آثار ہماری کتاب اردو زبان سے لیے گئے ہیں۔ اس نظم کا عنوان ماں کا خواب ہے۔ اس نظم کے شاعر علامہ اقبال صاحب ہیں۔ اس نظم میں تو اس طرح سے آپ تصریح کر سکتے ہیں، تصریح یہ ہے، میں پڑھ نہیں رہا ہوں۔ اوکے، آپ کو ڈائریکٹ سوال جواب کراؤں گا۔ تو آپ یہ نوٹ کر لیجئے گا تصریح۔ چلیے اب سوال جواب کر لیتے ہیں۔ خواب میں ماں نے اپنے آپ کو کس حال میں دیکھا؟ تو خواب میں ماں نے دیکھا کہ وہ کہیں جا رہی ہے، لیکن رات بہت اندھیری ہے، جس کی وجہ سے اسے کوئی بھی راستہ نہیں ملتا ہے۔ راستے نہ ملنے اور اندھیرے کی وجہ سے وہ بہت دہشت زدہ ہے۔ ڈر کی وجہ سے اس کے جسم کا رواں رواں کانپ رہا ہے۔ ماں نے آگے بڑھ کر کیا دیکھا؟ تو ماں نے آگے بڑھ کر زمردی پوشاک میں لڑکے کی ایک قطار دیکھی۔ کیا لڑکوں کی کیا دیکھی؟ قطار، لڑکوں کی ایک قطار دیکھی۔ تیسرا سوال کر لیتی، ماں نے اپنے بیٹے کو کس حال میں پایا؟ تو ماں نے دیکھا اس کا بیٹا لڑکوں کی قطار میں سب سے پیچھے تھا اور آہستہ آہستہ چلتا تھا۔ لڑکے کے ہاتھ کا دیا بھی بجھا ہوا تھا۔ کیسا دیا؟ کیا دیا بھی بجھا ہوا تھا اور وہ پیچھے پیچھے تھا، سب سے پیچھے لاسٹ میں وہی تھا۔ سوال نمبر 4 کر لیتے ہیں، ماں کی بے قراری کا سبب کیا تھا؟ تو ماں کی بے قراری کا سبب اس کے بیٹے کا بجھا ہوا دیا تھا۔ کیا تھا؟ اس کا بیٹے کا بجھا ہوا دیا تھا۔ سوال نمبر 5 ہے، لڑکے کے ہاتھ میں دیا کیوں نہیں جل رہا تھا؟ ماں کے آنسوؤں نے لڑکے کے دیے کو بجھا دیا تھا۔ تو ماں کے آنسوؤں نے لڑکے کے دیے کو بجھا دیا تھا۔ الفاظ و متضاد کر لیتے ہیں۔ متضاد کا مطلب ہوتا ہے اپوزٹ ورڈ۔ اوکے، تو وفا، بے وفا، وفا بے وفا، جدائی ملن ملائی، دور پاس، بھلائی برائی، برائی بھلائی برائی، بے قرار قرار، جواب سوال۔ ابھی کیا نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ اضطراب، محال، تو الفاظ جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تو پہلا لفظ کیا ہے ہمارا؟ اضطراب، یعنی خواب کو دیکھ کر ماں کا اضطراب اب بڑھ گیا۔ یعنی کیا اضطراب؟ اضطراب بڑھ گیا۔ اضطراب، ماں خواب کو دیکھ کر ماں کا اضطراب بڑھ گیا۔ محال، تو محال کا جملہ کیا ہوگا بچوں؟ مہنگائی کے اس دور میں غریبوں کا جینا محال ہے۔ محال یعنی مہنگائی کے اس دور میں غریبوں کا جینا محال ہے۔ اجل، ہمارے دیش کے محافظ نوجوان کے سر پر ہر وقت اجل منڈلاتی رہتی ہے۔ بےجتاب، مگرمچھ بندر کی چالاکی پر بےجتاب کھا کر رہ گیا۔ یہ کہانی تو سنی ہوگی آپ نے۔ پڑھیں، سمجھیں اور لکھیں۔ ماننے والا، بنانے والا، دیکھنے والا۔
تو یہ الفاظ کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرتے ہیں، انہیں اسم فاعل کہتے ہیں۔ 5 اسم فاعل والے کے ساتھ بنائیں۔ اسم فاعل تو کہنا، کہنے والا، یعنی والے کے ساتھ تو کہنا، کہنے والا، بتانا، بتانے والا، ہٹانا، ہٹانے والا، اسم فاعل لکھنا، لکھنے والا، مارنا، مارنے والا۔ اوکے، یعنی کہنا، کہنے والا، بتانا، بتانے والا، ہٹانا، ہٹانے والا، لکھنا، لکھنے والا، مارنا، مارنے والا۔ اس کے متجاوز سوال جواب یہ تو ہم نے کر لیا، اب یہ ہے، اب ایک بار دوبارہ ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب بڑا، اور جس سے میرا اعتراف، یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں، رستہ تھا ڈر سے میرا بال بال، قدم کا تھا دہشت سے اٹھنا محال، جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی تو دیکھا قطار ایک لڑکی کی تھی، زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے، دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے، وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں، خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں، اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر، مجھے اس جماعت میں آیا نظر، وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا، دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا، کہا میں نے پہچان کر میری جاں، مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں، کہا میں نے پہچان کر میری جاں، مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں، جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار، پروتی ہوں ہر روز اشکوں کے ہار، نہ پرواہ ہماری ذرا تو نے کی، کہیں چھوڑ اچھی وفا تو نے کی، جو بچوں نے دیکھا میرا پیچ و تاب، دیا اس نے منہ پھیر کے یوں جواب، رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری، یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا، دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا، سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے۔ یہ علامہ اقبال صاحب کی ہے نظم، بہت پیاری نظم ہے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو، پلیز اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا اور لائک کر دیجیے گا، اور میں آپ کے باقی چیپٹر بھی کرواؤں گا۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی ویڈیو۔